اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إنا لربي لغفور رحيم وقال عز وجل كما ورد في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو قرآن کے تعلق سے منتخب نصاب کا کوئی ویکلی درس کا سیریز چل رہا ہے، اس میں بہت ٹائم بول کو ہے کہ یہ منتخب نصاب کا جو یہ سلیبس کا ہے وہ 6 حصوں پر ڈیوائڈ ہوگا۔ پہلا حصہ جو تھا وہ جامع اسباق کر کو بولا جائے، قرآن کے ایسے مقامات جو بہت جامع ترین ہیں، اس میں ہمیں 4 درس ہیں، اس کے ہمیں تکمیل کر لی، اسے وہ مکمل کر دو۔ اس کے بعد ہمیں کیا بولا جاتا ہے، جو بھی 4 لوازم نجات کر کو بولا جاتا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق بتواصی بالصبر۔ تو دوسرا حصہ ہے نا اسپیسیفک، یہ ڈائریکٹ ہو کو ایسے ایمان کا سنتھسس کیا، ہمیں کیا سمجھ بیٹھی ایمان کو، قرآن کیا فرما رہا ہے، قرآن کیا بول رہا ہے، کیا ایمان۔ اس کے بعد تیسرا حصہ ہے نا عمل صالح کے اوپر ڈپینڈ۔ چوتھا حصہ تواصی بالحق اور 5واں حصہ تواصی بالصبر۔ جو بھی مقامات قرآن کے جو ایمان کے اوپر سٹریس کرتی ہوں دوسرے حصے میں رہتی، جو عمل صالح پر سٹریس کرتی ہوں تیسرے حصے میں رہتی ہوں، جو تواصی بالحق اور تواصی بالصبر چوتھے اور 5ویں حصے۔ چھٹواں حصہ ایک ہے یہ منتخب نصاب کو، وہ ایک سورت پر مشتمل سورہ حدید، وہ بھی لاسٹ پارٹ کر کو بولے جائے، چھٹواں حصہ۔ تو یہ منتخب نصاب کا ایک سلیبس کا ٹائپ ہوتا ہے۔ تو جنرلی ہے نا پہلا حصہ ہمیں تکمیل کر لیا ہوا ہے، ہمیں مکمل کر لی پہلا حصہ۔ تو دوسرا حصہ کا ہے نا ایمان کر کو بولا جاتا ہے، ایمان کا ہم پہلا سبق ہے سو آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ۔ تو آج ہمیں انشاءاللہ آیت بسم اللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو جنرلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو 2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ گا، ایک سورہ ہود کی آیت، ایک سورہ نمل کی آیت۔ تو آیت بسم اللہ ہے نا، اس میں ایک پہلی بات میں بولتا ہوں ایک اختلاف ہے، اسٹارٹنگ میں بولتا ہوں ایک اختلاف ہے، یہ بہت پرانا اختلاف، نیا کیا بھی نہیں، بہت زمانے سے چلے گا۔ اختلاف کیا کہ تو یہ آیت جو آیت بسم اللہ ہے وہ ہر صورت سے پہلے لکھا ہے۔ قرآن کی 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں ایسے ہیں جس کے اول میں ہے نا، جس کے شروعات میں آیت بسم اللہ آتی۔ ایک صورت ہے سورہ توبہ، سورہ نمبر 2، اس کے شروعات میں بسم اللہ نہیں آتی۔ انشاءاللہ کب تو بھی ٹائم ملا تو اس کے اوپر ڈیٹیل بات کرے جا کے ایک نہیں آتی تو، لیکن 114 صورتوں میں سے 113 صورتیں قرآن کی ایسے ہیں جس کے سٹارٹنگ میں، جس کے شروعات میں آیت بسم اللہ ہے۔ تو اختلاف کیا کہ تو یہ جو آیت بسم اللہ ہے وہ صورتوں کا حصہ کی نہیں کرتا، یہ آیت بسم اللہ جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ صورت کا حصہ کی نہیں ہے کہ نہیں کرتا۔ تو اس میں پہلی رائے کیا کہ تو جو مدینے کے قراء، مدینے کے، بصرہ کے اور شام کے قراء تھے، قاری حضرات کو بولے جا، جو عالمان تھے بڑے بڑے، یہ 3 جگہیں کی، مدینے کے، بصرہ کے اور شام کے، ان کے اعتبار سے ان کی رائے کیا کہ تو یہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں، آیت بسم اللہ ہے یہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں، خالی ایک علامت کے طور پر یہ کہ یہاں سے نئی صورت سٹارٹ ہو رہی ہے، وہ اس سے ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت سے۔ تو 114 صورتوں میں سے 113 صورتوں میں جو ہے وہ ایک علامت کے طور سے کہ ہاں ہے نا ایک نئی صورت کا آغاز ہو رہا ہے، تو وہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں آیا، یہ ان کی رائے۔ سیم رائے ہے نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے، امام ابو حنیفہ کی بھی یہ رائے کہ کوئی بھی یہ آیت بسم اللہ کوئی بھی صورت کا حصہ نہیں ہے۔ جنرلی ایک صورت کا جو آیت بسم اللہ حصہ ہے وہ ہمیں آپ کے سامنے تلاوت کرا، سورہ نمل کی آیت نمبر 30، وہاں ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ متن میں چاہ گئے، وہ سورت کی آیت نمبر 30 کر کو بولے جائے۔ تو ایک سورت پورے قرآن مجید کا جس کا حصہ آیت بسم اللہ وہ سورہ نمل، باقی کوئی بھی سورت کے ہے نا آیت بسم اللہ اس کا پارٹ نہیں کرتا۔ دوسری رائے کیا، اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ رائے کیا تو جو مکے کے اور جو کوفے کے قراء تھے، قاری حضرات یا عالمہ، تو ان کی رائے کیا تھی کہ تو یہ ہر سورت کا ایک حصہ ہو، جو بھی سورت سے پہلے آیت بسم اللہ آتی ہے یا آیت بسم اللہ اس کا حصہ۔ تو ان کے نتیجے سے کیا نکلتا ہے تو جب سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت نمبر 1 ہوتی ہے، الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 2 ہوتی ہے، یہ تمام صورتوں کو بھی ہے۔ تو انہوں کیا بولتے ہیں آیت بسم اللہ ہر صورت کا حصہ ہے۔ تو اس سے 2 نتیجے نکلتی ہیں۔ یہ کیا، ایک علمی طور پر کیا نتیجہ نکلتا ہے تو قرآن مجید کی آیات کی تعداد جو ہے، جو کاؤنٹ ہے قرآن مجید کی آیات کی، اس میں ڈفرنس آتا ہے، ایک علمی طور پر نتیجہ دیکھیں۔ اگر پہلی رائے رکھے کہ یہ کوئی بھی صورت کے حصہ نہیں آیت بسم اللہ، تو -113 کا فرق آ جاتا، -113 کم ہو جاتے ہیں آیتیں۔ اگر دوسری رائے رکھے کیا کہ ہر صورت کا حصہ آیت بسم اللہ، تو +113۔ ایک بات بولنے کا بھول گیا کہ تو یہ جو دوسری رائے بولے ہمیں، یہ ہے نا امام شافعی کی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے بھی ہے امام شافعی کی۔ تو جنرلی ہے نا
عمل علمی طور پر کیا ہے، 113 کی تعداد بڑھ جاتی ہے نا تو 113 سے تعداد گھٹ جاتی ہے علمی طور پر، یہ علمی طور پر. اور ایک عملی طور پر ایک ڈفرینس اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے. تو آپ فار ایگزامپل جو پہلی رائے کے پیروکار ہیں، جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، انہوں کیا کرتی ہیں، جب سحری رکعت نماز میں ہے نا سری رکعت سٹارٹ ہوتی ہے، جہری رکعت سٹارٹ ہوتی ہے، سری ہے نا جو سائلنٹ ہے. اب جہری رکعت کو تو فجر کے 2 رکعت فرض کے جہری رکعت، تو جہری رکعت با جماعت نماز میں کیا عملی طور پر وہی آتا ہے. جو امام ابو حنیفہ کے پیروکاری انہوں آیت بسم اللہ خاموشی سے پڑھتی، لیکن قرات سٹارٹ ہوتی ہے اسے الحمدللہ رب العالمین سے، بلند آواز سے الحمدللہ رب العالمین سے قرات سٹارٹ ہوتی ہے. جو دوسری رائے کو دوسری رائے صحیح سمجھتی یا دوسری رائے پر مشتمل نہیں، جو امام شافعی کے فلان سے ہیں، شافعی حضرات یا ان کے اس میں یہ اعتبار سے ہے نا، ان کے پیروکار کو بول جائے اہل حدیث حضرات، تو انہوں کیا کرتی ہیں، تو آیت بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھتی با جماعت نماز جہری رکعت، تو آیت بسم اللہ بھی بلند آواز سے پڑھتی ہوں. تو یہ ایک اعتبار سے ہے نا کیا عملی فرق آ گئے، عملی یہ جو اختلاف میں بولے تم نا اس کا نتیجہ ہے نا ایک علمی بولا، قرآن کی تعداد میں ہے نا فرق آ جاتا آیت کی تعداد میں. دوسرا کیا عملی نتیجہ کیا بولے ہمیں، اس سے ہے نا نماز میں ہے نا ایک چھوٹا سا فرق یہ آ جاتا دو. یہ تو جنرلی اس کا ہے نا جو یہ آیت میں آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا معنی بہت وائڈ اسپریڈ کر کے بولے، اس لیے میں آپ کے سامنے 2 آیتوں کی تلاوت کریں. ایک پہلی جو آیت تلاوت کرے آپ کے سامنے وہ سورہ ہود کی تلاوت. جنرلی یہاں اس کا ترجمہ دیکھے گا تو جب نوح علیہ السلام کو اللہ کیا بولتا ہے، ایک کشتی تیار کرو اور اس میں اہل ایمان کو سوار کر لو، اور جب طوفان آتا ہے وہ کشتی میں اہل ایمان کو سوار کر کے نکل جاؤ کر کے بولتا. تو یہاں آتا ہے وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ لِرَبِّكَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. تو کہا نوح علیہ السلام نے، اے اہل ایمان سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اور اس کا چلنا بھی ہے اللہ کے نام سے ہے، اور اس کا لنگر انداز ہونا جنرلی آپ کو کھڑنا، لنگر انداز بھی ہونا اللہ کے نام سے ہی ہے، جہاں بھی وہ لنگر انداز ہوگی، یقیناً میرا رب غفور ہے اور رحیم ہے. اس کی دوسری ایک آیت میں تم نے بول کو سنایا، وہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کر کے بولے. وہاں حضرت سلیمان جب ہے نا علیہ السلام جب ملکہ سبا کو ایک خط لکھے تو وہ خط کے آغاز میں لکھتے ہیں انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے علیہ السلام، اور یہ خط کا آغاز ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے. یہ 2 چیزیں ہمیں دیکھیں، یہ 2 آیت یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جنرلی ایک آیت کے طور پر وہ ایک ہی سورہ میں آپ میں ایسا بات کری ہے. تو جنرلی اس کا معنی ہے نا بہت وائڈ اسپریڈ ہے. تو اس سے کیا نتیجہ نکالا جائے گا، تو جو بھی کام ایک انسان کرتا اس سے پہلے آیت بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ایک لازم کر کے بات بولے. جنرلی اس سے ہے نا کیا نکالا جائے گا، تو یہ آیت میں ہے نا اللہ کے 3 پاک نامہ جمع ہوئی، ایک لفظ اللہ، ایک الرحمن، ایک الرحیم. تو جو کوئی بھی کام ایک انسان سٹارٹ کر رہا، تو اس سے اگر آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر انہوں نے پڑھ لیا تو جنرلی اس سے ہے نا ایک برکت کا اصول مقصود ہے کر کے بولے. جنرلی برکت کو ہمیں ٹارگٹ کرنا لگے. اب ہمیں کام کرنے سے پہلے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کو پڑھا، تو جنرلی یہ کیا معنی لے جائے گا، تو یہ اللہ کی رحمت کو انووک کرے انووک کر رہا ہوں میں اللہ کی رحمت کو، اللہ کی رحمانی شان کو، اللہ کی رحیمی شان. ہمیں ڈفرینس دیکھتے ہیں رحمان میں بھی رحیم میں کیا ڈفرینس ہے. تو جنرلی ہے نا ایک یہ پہلا کام ہے کہ اللہ کی برکت کو انووک کرنے کا آیت سے. دوسرا ایک کیا اس کا نتیجہ نکلنا، دوسرا ایک کیا اس کے وژڈم بیہائنڈ اٹ کر کو بولے جائے گا، تو یہ سیلف وارننگ کے سر کا کام کرتی. اب ایک شخص ہے نا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ایک مسلمان بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کو کام کر، جب کانسٹنٹلی یہ عمل چلتے رہا تو اسے ایک عادت کی سر کی پڑ جاتی کہ ہر کام سے پہلے انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بول. تو اگر کوئی بھی کام نیک کام سے تو پہلے لازماً بولنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ عادت ہوگی کہ تو انہیں کوئی بھی کام کریں دے، انہیں کسی تو بھی ان دا اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھا کہ کام کرنا صحیح کیا غلط، لیکن جب پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سڈن چونکتا کہ جو کام کر رہا ہوں میں یہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، یہ صحیح بھی ہے کہ غلط ہے، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، یہ جائز بھی ہے کہ ناجائز بھی ہے. وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سیلف وارننگ کے سر کا ایکٹ کرتے ہیں. تو اگر اسے عادت تھی اور انہیں ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا، اگر انہیں غفلت میں تھا کام کرنے سے پہلے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا اسے ایک ریمائنڈر کے سر کا ہو جاتا کہ یہ جو کام کر رہا اللہ کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، یا اللہ کے حدود میں نہیں ہے. تو جنرلی اسے ایک سیلف وارننگ کے سر کا ہوتا. اس کے بعد جنرلی ہے نا دیکھے گا تو یہ آیت میں 3 نامہ اللہ کے جمع ہو پائیں گے بولے، لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم. یہ ہمارے درس میں درس 2 3 یہ ہے نا بہت بار آ چکا. لفظ اللہ ہمارے درس 2 میں بھی تھا، درس 3 میں بھی تھا، درس 4 میں بھی تھا. 3 رحمان بھی رحیم، یہ تو ہے بھی ہمارے پچھلے درسہ میں آپ کو ہے. لفظ اللہ کو اگر لیا گا تو میں اسٹارٹ کر دوں لفظ اللہ کو، بسم اللہ اللہ. لفظ اللہ کو ہے نا لغت کے اعتبار سے لفظ اللہ کو ایک اختلاف ہے. میں بول دوں کیسا اختلاف کی پہلی رائے کیا ہے تو یہ اس میں جامد ہے یا اس میں علم ہے کہ لفظ اللہ. گرامر کے اعتبار سے بول رہا ہوں، عربی گرامر کے اعتبار سے ایک اختلاف ہے لفظ اللہ کو لے. پہلی رائے کیا کہ تو یہ اس میں جامد ہے یا اس میں علم ہے کہ میں سمجھا دوں کیسا
کسی مادے سے نہیں بنا ہے، یہ مشتق نہیں ہے. مشتق تو کیا جنرلی ہے نا، ہم علم کر کو ایک فار ایگزامپل ہے نا، مثال کے طور پر علم کر کو ایک لفظ ہے، اس کا مادہ کیا عین لام میم سے علم بنیا. تو تمام جو بھی لفظ ہیں عین لام میم کے یہ مادہ ہوتی ہیں، عین لام میم مادہ علم کا. تو تمام لفظ جو عین لام میم کے مادے سے بن سکتے ہیں اسے مشتقات کہتے ہیں. علم ہوگا، تعلیم ہوگا، معلومات ہوگا، علامہ ہوگا، متعلم ہوگا، یہ تمام چیزیں جو بھی عین لام میم کے مادے سے بنتی ہیں اسے مشتقات کہتے ہیں. تو پہلی رائے کیا ہے تو لفظ اللہ جو ہے یہ کوئی بھی ہے نا یہ مشتق نہیں کر، یہ کوئی سے بھی لفظ سے ڈرائیو ہوگا نہیں، اس کا مادہ کو سا بھی نہیں ہے. یہ اس میں ذات کر کو بھی بولے جائے، اس میں ذات کو تو اللہ کا نام کر کو بولے جائے. تو بعض مفسرین کے نزدیک لیکن اس میں ذات کر کو بولے گا تو قرآن رندے، انجیل رندے، تورات رندے، لینگویج کے ارریسپیکٹیو اللہ کا نام اللہ چکر کر کو آکو. اس کو یہ کوئی سے بھی ورڈ سے بنا نہیں، یہ مشتق نہیں ہے، کوئی بھی مادے سے نہیں بنا. مثال کے طور پر اب لاہور کر کو ہے جگہ کا نام، لاہور کوئی بھی مادے سے بن کو نہیں. لاہور کا نام لاہور، اس کا کیا بھی ریزن کیا بھی اس کا روٹ نہیں ہے، وہ ہے نا اس میں جامد یا اس میں علم کر کو. تو لفظ اللہ ہے نا پہلی رائے کے مطابق اس میں جامد یا اس میں علم، یہ کوئی بھی ورڈ سے بن کو نہیں ہے، یہ کوئی بھی مادے سے بن کو نہیں ہے. اب علیم عین لام میم کے مادہ، غفور کا اس کا مادہ، قدیر خاف دال رے کا مادہ، ایسے مادے سے لفظ اللہ بن کو. یہ پہلی رائے. دوسری رائے کیا کہ تو یہ الہ سے بن کو ہے، الہن سے. جیسے اللہ کے باقی نام صفاتی نام کے ساتھ اگر ال جڑ جائے تو اللہ کا نام بن جاتا ہے. مثال کے طور پر علیم کر کو اللہ کا صفاتی نام، صاحب علم ہستی علیم. اگر علیم کے ساتھ الف لام جڑ گئے تو العلیم کر ہو جاتا. گرامر کے اعتبار سے علیم جو تشدید ہے لاسٹ میں، اللہ اگر کسی کے ساتھ تب جڑ گیا تو لاسٹ کا نا ایک پیش ڈراپ ہوتا. تو العلیم، علیم کے ساتھ اگر ال جڑ گا تو العلیم ہوتا. العلیم اللہ کا نام. اب خدیر اللہ کا صفاتی نام، اس کے ساتھ اگر ال جڑ گا تو کیا ہوگا الخدیر ہوتا، یہ اللہ کا نام. تو تمام صفاتی نام کے ساتھ اگر ال جڑ گا تو اللہ کا نام ہوتا. تو ویسا جی الہن کے ساتھ اگر ال جڑا تو کیا ہوا الہن ہوا، الہ ہوا. تو گرامر کے اعتبار سے الہ کا بیچ کا الف گر جائے تو دو لام اگر جڑ گئے تو اللہ کر ہو جاتا. تو یہ ہے نا دوسری رائے. پہلی رائے کیا یہ مشتق نہیں، کوئی سے بھی مادے سے بن کو نہیں ہے، یہ اس میں ذات یا اس میں عالم کی تھی، اللہ کا نام یہ لفظ اللہ. دوسری رائے کیا تو نہیں یہ الہ سے بن کو ہے. اس کو الہن کے ساتھ اگر ال جڑا تو الہ بیچ کا الف گر گیا، دو لام جڑ گئے تو اللہ کر ہوگا. سو دوسری رائے. یہ اس میں جامد ہے کہ نہیں ہم نہ معلوم نہیں، لیکن اس کے طور پر اس میں جامد کے طور پر بیہیو کرتا. اس کا کیا پروف کو تو ہمیں یا اللہ کو بولتی. یہ ہے نا پہلی رائے صحیح رائے تو یہ ہوتا ہے یا اللہ. اگر ال کے ساتھ الہ جڑ کو رکھا تو یا ایوہ اللہ کو بولنا پڑتا. یا اللہ صحیح نہیں ہوتا گرامر کے اعتبار سے. یا ایوہ المدثر، یا ایوہ المزمل ویسا رہتا نا. تو اگر ال کے ساتھ الہ جڑ کرتا یا ایوہ اللہ کا تھا ہمیں، لیکن یا اللہ کا تھی. لیکن یہ ویسا کا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اس میں جامد یا اس میں علم کے طور پر بیہیو کر رہا وہ واللہ علم اگر ہے کہ نہیں. تو یہ دوسری رائے میں الہ ال کے ساتھ الہ جڑے آپ کو میں بولا الہ مادے الف لام ہے. یہ الہ مادے سے کیا کیا معنی نکلتے ہیں ہمیں دیکھیں. الہ مادے سے اگر دوسری رائے سے پہلا اس کا معنی کیا نکلتا ہے تو جیسے ایک شخص کا ہے علی الفصیل الی امہ کرو. علی الفصیل الی امہ کہتے ہو کیسا کہتے ہو آپ جنرلی فار ایگزامپل ایک دودھ دینے والا کا ایک دودھ دینے کا جانور ہے، گائے ہے، بہن سے کو بھی ہے، ایک دودھ دینے کا جانور ہے. تمہیں کیا کرے وہ جانور کی بھی اس کے بچڑے کو ہے نا الگ الگ باندھ لے. وہ ماں کو ادھر باندھے، وہ بچڑے کو ادھر باندھے، دور باندھے. اگر وہ بچڑے کو جو باندھی وہ رسی اگر کٹ گئی یا وہ رسی چھوٹ گئی تو انہیں کیا کرتا اپنی ماں کے تھنوں کی طرف دوڑتا دودھ پینے کے واسطے. سب سے پہلی چیز کیا کرتا اس کی ماں کی طرف دوڑتا ہوں. تو یہ ہے نا علیحہ کا دس. علیحہ کا کیا معنی نکالنا ہے تو ایک آدمی ہے نا ایک انسان ایک ہستی کی طرف بے اختیار دوڑے گا، ایسا دوڑے جنرلی اس کے اپوزٹ میں بے اختیار دوڑے گا تو اسے علیحہ گتی. ایک ہستی کی طرف انسان کو دوڑے ایک جنرلی جیسا ایک بچڑا اس کی ماں کی طرف اگر وہ رسی چھوڑ کے تو کیسا دوڑتا تو ویسا ہے نا اسی طور پر ہے نا ایک انسان ایک ہستی کی طرف بے اختیار دوڑے تو یہ علیحہ گتی. یہ جنرلی ہے نا یہ معنی جو پہلا معنی ہے علیحہ کا الف لام ہے کا، یہ عوام الناس کا ہمارے کامن پیپل کا ہے نا تصور ہے. اللہ کیا ہستی کہ ہماری تکلیف میں ہمیں اللہ کو پکارتی، ہماری حاجت میں ہمیں اللہ کو پکارتی، ہماری مشکلات میں ہمیں اللہ کو پکارتی. تو اللہ وہ ہستی جس کی طرف ہمیں دوڑتی، ہمیں مشکل میں تکلیف میں فار ایگزامپل ہم بھوک لگ رہی ہے کھانا نہیں ہے تو اللہ کو کیا فرماتے ہیں اللہ میں نے کھانے کا بندوبست عطا فرما. تو جنرلی کوئی بھی وجہ سے اللہ کی طرف دوڑا جائے تو یہ ہے نا پہلا معنی. یہ جنرلی کامن پیپل یا عوام الناس کا تصور لفظ خدا کو لے الہ کو لے کو پہلا تصور یہ ہے کس کا عوام الناس کا. دوسرا اس کا کیا ہے تو دوسرا کیا رہا ہے تو دوسرا معنی کیا الف لام ہے کا تو یہ پہلا ہوگا علی الفصیل الی امہ، کسی ہستی کی طرف دوڑا جائے مشکل میں حاجت میں تکلیف میں کوئی بھی اس میں رد ہے ایک ہستی کی طرف دوڑا جائے، یہ عوام الناس کا تصور کا. دوسرا کیا ہے کہ تو یہ ولاہن سے ہے نا الہن بنیا، جیسے وحدن سے احدن بنیا.
یہ واو الف اور یہ ہیں، یہ جو 3 لیٹر ہیں، جو 3 حروف ہیں واو الف اور یہ حروف علت کے تھی، یہ ایک دوسرے کی جگہ عدلتے بدلتے رہتی، ایک دوسرے کی جگہ ریپلیسمنٹ ہو سکتا ہے عربی میں. تو یہ رائے کیا کہ تو یہ ولاہن سے وا لام ہے، ولاہن سے الہن بنا، جیسے وحدن سے احدن بنا. تو ولہ جیسے یہ جو روٹ ورڈ ولاہن سے الہن بنا، تو ولہ کا روٹ ورڈ جیسے ہم نے اردو میں بھی جانتے ہیں والہانہ محبت کرتی، والہانہ محبت یا بے انتہا محبت. آج کے اس میں رف ٹرمس میں بات کریں تو عشق کو بولے. یہ ہے نا صوفیہ اکرام کا تصور ہے خدا. پہلا کیا تھا، سو عوام الناس کا تصور تھا خدا الہ کا لوگ. یہ صوفیہ اکرام کا، صوفیہ اکرام کا کیا ہے، ایک تو ولہ سے ہے نا والہانہ محبت نکلا. تو الہ یا اللہ وہ ہستی ہے یا وہ ہستی ہے جس کو ہے نا والہانہ محبت کیا جائے. الہ وہ ہستی ہے جسے والہانہ محبت کیا جائے. خدا وہ ہے جس سے والہانہ یا بے انتہا محبت یا عشق کیا جائے. سورہ بقرہ میں، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اہل ایمان، جو حقیقی اہل ایمان ہوتے ہیں، ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے. تو جنرلی ایک دوسرا تصور کیا لفظ الہ کا کہ وہ ہستی جس سے بے انتہا محبت کیا جائے. یہ صوفیہ اکرام کا، جو اہل تصوف ہیں ان کا ہے نا یہ ایک تصور خدا کہ وہ ہستی جس سے ہے نا بے انتہا محبت کی گیا. جنرلی کیا بولتی ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ، قربانی، حج، یہ تمام چیزیں ہیں نا، اگر خدا سے محبت نہیں ہے تو میئر ریچولس بن کر رہ جاتی، رسومات بن کر رہ جاتی. تو مین چیز کیا، اللہ سے محبت. یہ صوفیہ اکرام کا یہ تصور ہے خدا، وہ ہستی جس سے بے انتہا یا بے پناہ محبت کیا جائے. یہ دوسری رائے. تیسری رائے کیا، تو جیسے میں فرمایا دوسری رائے میں سورہ بقرہ میں بولتا الذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ خود فرماتا ہے حقیقی اہل ایمان وہ ہے جس کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ سے. اس کی تیسری رائے یا تیسرا معنی کیا ہے کہ تو یہ لاہ یلوہ سے بنائے گا. عرب کے اس میں، عربیان کے اس میں آج بھی اگر دیکھو تمہیں اللہم کونو، ابھی پہلے کا الف گرا کو لاہم لاہم کہتی، آج بھی اس میں ہے. تو لاہ یلوہ سے بنے ایسے الہ، لفظ الہ. تو اس کا کیا کہ تو اس کے 2 نتیجے نکلتے ہیں. ایک کیا، ارتفاع آگتی، بہت بلند، ارتفاع آگا تو بہت بلند، احتجاب آگا تو چھپ جانا یا بہت چھپ گیا. یہ 2 بھی چیزیں ہیں. کو فلسفیوں کا تصور ہے الہ، فلاسفی یا فلاسفرز کے دن ان کا تصور ہے الہ یہ لاہ یلوہ، بہت بلند ہو جانا یا بہت چھپ جانا. جنرلی اس کا معنی کیا، فلسفیوں کا تصور ہے خدا کو بولا اللہ وہ ہستی ہے جس کی حقیقت کو ہم جان ہی نہیں سکتے. یہ تیسرا معنی نکلتا. اللہ وہ ہستی ہے جس کی کنہ تک ہم نہیں پہنچ سکتے، جس کا اصل یا ٹرو میننگ ہے نا کوئی بھی انسان ہے نا اس دنیا کی زندگی میں اللہ کو جان نہیں سکتا. تو اللہ وہ ہستی ہے جس کی اصل حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے. جو بھی آئیڈیاز، جو بھی تصور ہے نا خدا کو لے کو ہمارے دماغ میں ہی، وہ ہے نا اسماء و صفات کے بارے میں ہی. اللہ غفور، اللہ رحیم، اللہ کریم، اللہ مالک، اللہ قدوس، اللہ مؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر. یہ تمام جو اسماء صفات ہیں اس کے اعتبار سے ہمارا ایک پکچر ہے، سو ایک آئیڈیا ہے. سو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ہمیں ہے نا آج کی اس دنیا کی زندگی میں کچھ بھی نہیں جانتے، کون بھی نہیں جان پایا. تو یہ فلسفیوں کا تصور. تیسرا کیا، لاہ یلوہ سے بولا، اس سے 2 نتیجے نکلے، ایک ارتفاع، ایک احتجاب آگا. یہ بہت بلند ہو جانا، یہ بہت چھپ جانا یا چھپ جانا. تو فلسفیوں کا تصور کیا ہوگا، تو اللہ وہ ہستی ہے یا الہ وہ ہستی ہے جس کی حقیقت کو تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے. احمد سرہندی رحمۃ اللہ ہے، مجدد الفسانی، انہوں نے لکھتی ہیں اپنے اس میں وراء ورا ثم وراء ورا ثم وراء ورا لکھتی. وہ ہستی جو بلند ہے، بلند سے بلند ہے، بلند سے بلند ہے، ہمارے تصور سے، ہمارے خیالات سے، ہمارے عقل سے، یہ تمام چیزوں سے بلند ہو کر ہے. امام راغب کے الفاظ ہی فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ کر. اس کا معنی کیا، تو پاک ہے وہ ہستی جو چھپ گئی ہے اپنے ظہور کی شدت کی وجہ سے. اتنی ظاہر ہے، اتنی ظاہر ہے کہ نظر نہیں آتی. سمجھ رہے میرے بات کو. اب مثال کے طور پر ہے نا، اب یہ سینٹنس سمجھنے، فسبحان الذی احتجب لشدت ظہورہ، وہ ہستی اتنی شدت میں ظاہر ہے کہ چھپ گئی ہے، اتنی ظاہر ہے، اتنی ظاہر ہے کہ چھپ گئی. مثال کے طور پر سمجھانے کے واسطے سورج ہے نا 12 بجے دوپہر میں ہے نا 12 بجے 12 o'clock ان دا نون، ایسی اس میں چمک رہا، ایسی شدید ترین اس میں اس کا روشنی چھوڑ رہا ہے، یہ کر رہا کہ ہمیں سورج کو دیکھ نہیں سکتے، ہمارے آنکھیں سے تو دیکھ نہیں سکتے. اس کا یہ مطلب کہ سورج چھپ گیا، اتنی ہے نا اتنی فورس ہے اس کی سن ریز میں. اس کا یہ مطلب کہ سورج چھپ گیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ غیب میں ہو کو چھپ گیا. اس کا جو فورس ہے وہ اتنا ظاہر ہے کہ اس کی شدت کی وجہ سے ہمیں اسے دیکھ نہیں پا رہے. تو یہ سورج کو انٹو بلین انفائنٹ ٹائمس ملٹیپلائی کر کو دیکھو تو اللہ وہ ہستی جس کی ہے نا ظہور کی اتنی شدت ہے، انہیں پریزنٹ ہوتے ہوئے بھی غیب میں ہے. یہ اس کے ایک سن ریز کا ایگزامپل ہے نا سمجھانے کے طور پر. 12 بجے ہے نا تمہیں ہے نا کتنی فورس میں اگر سن شائن کر رہا تو ہے نا اسے دیکھ نہیں پاتے. دیکھ نہیں اسی لیے پاتے کہ وہ نہیں ہے، وہ وہاں موجود ہے لیکن اس کی شدت اتنی ہے، اس کی ظہور کی شدت اتنی ہے کہ ہمیں دیکھ نہیں پاتے. اگر اس کے آؤٹر کانٹورس یا لائنز دیکھنا ہو تو کیا فجر کے بعد یا مغرب سے پہلے دیکھ سکتے جب وہ اس میں ہے. تو یہ شدت جو میں بولا
اتنی پاک ہے وہ ہستی جو چھپ گئی ہے اپنی ظہور کی شدت کی وجہ سے، اتنی شدت میں ظاہر ہے کہ ہم کو نظر نہیں آتی. تو یہ ہے نا تیسری رائے اللہ لفظ اللہ کے بارے میں. تو یہ جنرلی یہ اس میں ہے نا سورہ حدید میں بھی اللہ کے ناموں میں سے آیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. سورہ حدید میں آتی وہی اول ہے اور وہی آخر ہے اور وہی ظاہر بھی ہے اور وہی باطن بھی ہے. وہی اول ہے، هو الاول، وہ اول ہے، اس کے پہلے کچھ بھی نہیں تھا، سب سے پہلے سب سے اول وہی ہے. هو الآخر، سب سے آخر میں وہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں. وہ ظاہر، سب سے ظاہر وہی ہے. ظاہر کے ساتھ ساتھ هو الباطن، وہ باطن بھی ہے کہ کون بھی اس کے حقیقت کو، کون بھی اسے دیکھ نہیں سکتا، اس کے حقیقت کو پا نہیں سکتا. ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن ہو سکتا ہے. یہ ورلڈلی ایگزامپل پہ، ورلڈلی چیزوں پہ کوئی بھی اپلائی ہو سکتا ہے. نہیں تو ظاہر ہو کو ہے، نہیں تو باطن ہو کو ہے. اب سورج کا ایگزامپل میں دیا، لیکن ہے نا ہمیں دیکھ سکتی ہے سورج تو ہے. اللہ وہ ہستی جو اتنی ظاہر ہے کہ دیکھ نہیں پاتی، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے. یہ سورہ حدید میں ہے جنرلی. اس کا ہے نا میں بولے نا جیسے سورہ حدید میں ہمارا حصہ نمبر 6 میں آتا ہے منتخب نصب، اس پر ڈیٹیل پہ بات کرتے، پوری صورت مکمل صورت ہے سورہ حدید، تو اس پر بات ہوتی ہے حصہ 6 میں. تو اللہ کے ناموں میں سے جنرلی ہمیں 3 نام دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، اللہ الرحمن الرحیم. جنرلی لفظ اللہ ہے نا اتنا ہی ہے کہ تو اس میں جنرلی ہمیں ترجمہ ہم دیکھیں نا اس کا ایک سمری نکالے گا تو 3 تصورات تھیں. لفظ اللہ اتنا جامع ہے کہ تو اللہ کے ناموں میں سے، اللہ کی تمام صفات میں سے اگر الہ ہے تو لفظ اللہ ہے نا سب سے جامع کر کے بولا جائے، کیونکہ تو اس کے اندر 3 تصورات تھیں. یہ کیا بولے ہمیں تصور الناس، عوام الناس کا تصور، کامن لوگوں کا، ہمارے اور تمہارے لوگ، میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کا، کہ اللہ وہ ہستی ہے جس کی طرف بے اختیار دوڑا جائے، اپنی حاجت میں، اپنی تکلیف میں، اپنی مشکلات میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. جو بھی چیز گندہ میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو عوام الناس کا ایک تصور ہوگا لفظ اللہ میں. دوسرا کیا ہے، صوفیہ اکرام کا تصور ہوگا. اللہ وہ ہستی ہے جس سے شدید ترین محبت کی جائے، اللہ شدید ترین محبت کی جائے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ صوفیہ اکرام کا تصور ہوگا. تیسرا کیا ہے، فلسفیوں کا تصور ہوگا. اللہ وہ ہستی ہے جس کی کنات تک یا جس کی اصل حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم نہیں جانے. فلسفی کو جنرل ایک ڈیفینیشن خدا کی پوچھے گا تو انہیں کیا بولتا، اگر پیور فلسفی ہے انہیں 2 چیز ہو سکتا، ایک اسکیپٹیسزم کرتی ہے، ایک اگنوسٹکزم کرتی ہے. اگنوسٹک کب ہو جاتا ہے، اگنوسٹک کا معنی کیا ہے تو مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، جنرلی ایک سمپل ٹرمس میں اگنوسٹک تو کچھ بھی نہیں معلوم. اللہ وہ ہستی ہے جس کے حقیقت تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے، بیان نہیں کر سکتے، بہت بلند سے بلند اور بہت چھپی ہوئی، ظاہر بھی باطن بھی اللہ. تو اگنوسٹک ہو جاتا ہے ایک فلسفی اس کے اعتبار سے. اگنوسٹک تو کیا مجھے نہیں معلوم، آئی ڈونٹ نو، سمپل ورڈ. اسکیپٹک ہو جاتا ہے، اسکیپٹک کو تو ہر چیز میں شک پہ جاؤ جانے، پتہ نہیں کائنات ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں میں ہوں کہ بھی نہیں ہوں. تو جنرلی جو پیور فلسفی رہتا، فلاسفر رہتا، انہیں نہیں تو 2 چیز ہو جاتا، نہیں تو اگنوسٹک ہو سکتا، نہیں تو اسکیپٹک ہو سکتا. لیکن یہ فلسفے سوائے اس کے جو ہمیں درس نمبر 3 میں حضرت لقمان کے بارے میں پڑھی، وہ حکیم انسان، وہ حکمت میں بھی فلسفے میں ہمیں ڈفرینس دیکھیں. حکیم انسان وہ جنرلی اس میں ہے نا ایک تھوڑے اس میں 5 منٹ بات کر لیں گے. تو کیا فلسفہ میں کیا بولا تھا، یہ جو مسٹریز آف دا ورلڈ، یہ حقیقت، یہ زندگی کا راز، یہ زندگی کون، یہ کائنات کون بنایا، سو کون بنانا ہے. تو ایک اسپیسیفک ٹائم پہ بنی کی، ایک اسپیسیفک ٹائم پہ اینڈ ہوتی ہے کہ اگر کون تو بنایا تو بنانے والا کون، اس کا میرے سے کیا ریلیشن، میری زندگی موت تک کی موت کے بعد بھی کیا. تو یہ تمام جو مسٹریز کو بولا ہے، مسٹریز آف دا ورلڈ، یہ اگر عقل سے یوز کر کو ہمیں سالو کرنے کی کوشش کرے تو فلسفہ، فلاسفی کرتی ہے. یہ ہمیں 10 نمبر 3 میں ڈیٹیل سے بات کری، فلسفہ کرتی ہے، جو ہمارے مائنڈ عقل کے ذریعے سے تمام مسٹریز آف دا ورلڈ ہے نا آنسر کرنے کا ایک جرنی ہے، اسے ہمیں فلسفہ کرتی ہیں، انگلش میں فلاسفی کرتی ہے. حکمت کیا فرق میں بولا تو عقل کے ساتھ ہے نا ایک فطرت انسانی کے انڈر کو اگر عقل ٹریول کری. فطرت انسانی کہیں کو جنرلی کو تو میں کیا بولا تھا، ذرے چیزیں ہمارے فطرت کے اندر اللہ آلریڈی ہے نا موجود کر کو ہے، ڈال کو ہے ہمارے اندر. ایک صحیح چیز یا غلط چیز کرو ہمارے اندر وداؤٹ پروف معلوم سے. ایگزامپل بھی دیتا، سچ بولنے کا صحیح، سچ بولنے کا اچھا، جھوٹ بولنے کا غلط، یہ پروف سے ہمیں پروف نہیں کر سکتے. آپ کو تو بولے گا تو سچ بولنے کا صحیح میں صحیح کی تو پروف کر کے تو ہم نہیں ہوتا یہ. لیکن فطرت، یہ نیچر کے اندر ہم نہ معلوم. تو نیچر، فطرت انسانی کے ساتھ اگر عقل ٹریول کرے یہ کوشچنس ہے نا سالو کرنے کے واسطے، تو اس میں سے وجود آتا نا وہ کیا، حکمت کر کے بولا تھا. حکمت میں کیا، جنرلی فلسفے میں یا فلاسفے میں جنرلی ہے کیا عقل کام کرتی ہے، لیکن حکمت میں ہے نا فطرت انسانی پلس عقل سلیمہ، فطرت سلیم پلس عقل سلیمہ. مین اس کا کنڈیشن کیا تھا تو فطرت بھی عقل ہے نا انکرپٹیڈ رہنا، پرورٹیڈ نہیں ہو کرنا. اگر پرورٹیڈ ہو گئے تو شکر بھی نہیں نکلتا ہے پورا. ہمیں تمام چیز ڈیٹیل سے بات کریں درس نمبر 3. تو حکمت جنرلی ہے نا فلسفے سے بہت مختلف چیز، بہت الگ چیز. تو فلسفے کا کیا رزلٹ نکلتا ہے، نہیں تو انہیں اگنوسٹک ہو جاتا. پیور فلسفی جو ہائیسٹ لیول فلسفہ، جو ہائیسٹ لیول کا ایک فلاسفر ہو سکتا ہے، انہیں 2 چیزیں ہو سکتا ہے. یہ کیا، نہیں تو اگنوسٹک ہو جاتا، اسے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کیا بھی نہیں بات کر سکتا. نہیں تو انہیں اسکیپٹک ہو جاتا، ہر چیز کے بارے میں شک پہ جاؤ کہ کائنات ہے کہ نہیں، کہ یہ میرے خالی تھاٹس کی خیال کی. جنرلی ہم ایک 10 نمبر 3 میں ایک چیز بولے تھے، نتھنگ از گڈ اور بیڈ، اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو گڈ. یہ بہت غلط اسٹیٹمنٹ کو بولا تھا.
پورا ہے نا اخلاق کا اس کا اس کا پورا پلٹ دینے والی چیز. نتھنگ از گڈ اور بیڈ, اونلی تھنکنگ میکس اٹ سو. نہیں تو ہے نا اسکیپٹک ہو جاتا ہماری میری سوچ کی میں, یہ کائنات ہے کہ نہیں ہے, خدا ہے کہ نہیں ہے, میں ہوں کہ نہیں ہوں, یہ پورا میرا سوچ کی یہ پرانا یہ دو پیک مقام فلسفے کی. نہیں تو اگناسٹک ہو جاتا نا, اسکیپٹک ہو جاتا. سوائے اس کے جو حکیم انسانوں جو درس نمبر 3 میں ہمیں پڑھی حکمت میں اگر رہا ہے تو انہیں ہے نا وہ پورے آنسر سے نا سالو کر سکتا. کیا یہ پورے ریالٹیز آف لائف اس کے بارے میں, آخرت کی زندگی اس کے بارے میں ہمیں ہے نا 10 نمبر 3 میں حضرت لقمان کی زبان میں دیکھوں. تو فلسفہ میں بھی اس میں ڈفرینس ہوا, فلسفہ میں بھی حکمت. جنرلی جو یہاں کو آپ کو لفظ اللہ پہ بات کر لگتے ہیں. لفظ اللہ پہ جو 3 تصورات کر بولے, عوام الناس کا تصور, صوفیاء اکرام کا تصور اور فلسفیوں کا تصور. یہ لفظ اللہ کے اندر یہ بہت جامع کی واسطے یہ 3 تصورات اس کے اندر ہی لفظ اللہ کے اندر. یہ میں بولا 2 رائے ہو سکتی ہے, یہ مشتق نہیں ہے کوئی بھی مادے سے نکلانے والی, مادے سے نہیں, اس میں عالم یا اس میں جامد کر کو بولتے. پہلی رائے. دوسری رائے کہ تو الہ کے ساتھ یہ اگر ال جڑ گا تو اللہ ہو جاتا, بیچ کا الف ڈراپ ہوگا. تو 2 رائے ہیں. تو جنرلی لفظ اللہ وہ ہے جو خدا کے بارے میں, خدا کے صفات یا خدا کے نام میں مرے قرآن میں سب سے زیادہ تعداد میں ہے سو لفظ اللہ, اس سے بڑھ کو کوئی سا بھی نہیں آیا. تو لفظ اللہ قرآن میں ہے نا سب سے زیادہ تعداد میں آنے والا نام, اور یہاں نہایت جامع ترین لفظ ہے. یہ اللہ کا ذاتی نام رندے نہیں رندے واللہ علم, لیکن ہے نا ہمارے واسطے ایک سب سے ریلیٹیبل خدا کر کو ایک پکچر میں آیا تھا تو ہمارے مسلمانوں کے واسطے سب سے ریلیٹیبل نام لفظ اللہ چاہتا. لفظ اللہ پہلے دماغ میں آتا. یہاں کو آپ کو لفظ اللہ خطبہ اب آگے بڑھے گا تو الرحمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن اللہ کا دوسرا نام ہے یہ آیت میں, الرحیم تیسرا نام. جنرلی الرحمن بھی الرحیم, پھر یہ مادے سے بنی ہوئی, راہمیم یہ مادے سے بنی ہوئی. راہمیم سے رحم ہوا, اس سے الرحمن بھی آ رہا, الرحیم بھی آ رہا. راہمیم کا مادہ, یہ جو راہمیم کا مادہ ہے اس میں قرآن میں 339 ٹائمس ہے نا یہ مادے سے لفظ ہے. الرحمن, الرحیم, رحمت, یہ تمام چیزیں ہیں نا یہ مادے سے ہے نا 339 سے. اس میں ہے نا جو لفظ ہے الرحمن وہ قرآن میں ہے نا 57 ٹائمس آتا ہے. الرحمن کا لفظ قرآن میں 57 ٹائمس آتا ہے, اور الرحیم کا لفظ قرآن میں 114 ٹائمس آتا ہے. 114 ٹائمس الرحیم اور الرحمن 57 ٹائمس. جنرلی ہمارے درس میں بھی 10 نمبر 4 میں ہے نا رحیم کر کو آتا, لغفور الرحیم کر, نزول من غفور الرحیم کر. ہمیں آلریڈی رحیم کا یہ دیکھو, لیکن میں اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات نہیں کر رہا تھا کیونکہ تو آیت بسم اللہ میں جس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے تو میرے دماغ میں تھا. تو رحمان اور رحیم, رحمان کے بارے میں بھی مختلف آ رہا ہیں, اس کے بعد اس میں بھی لفظ لغت کے اعتبار سے اختلاف ہے. جو رحمان لفظ ہے اس کا ایک پہلی رائے کیا ہے کہ تو یہ عربی لفظ ہے ہی نہیں. جنرلی پہلی رائے کہ تو جو رحمان کا لفظ ہے وہ عربی لفظ ہی چھیں, روٹ ورڈ الگ عربی میں وہ جنرلی کوئی تو ایک دوسری لینگویج میں جو آج کے زمانے میں دنیا میں نہیں ہے وہاں سے ہے نا عربی میں داخل ہوا ہے کر کو ایک پہلی رائے. تو رحمان کا دی را کے بعد خا کر کو رحمان سے رحمان بنے گا. آج میں ہے نا جنرلی جو افغانستان پٹھانیاں پورا تھی تو رحمان کو رحمان ہی پڑھتی ہوں, را کے بعد خا ڈالتی ہوں. تو رحمان ورڈ سے ہے نا جو دوسری لینگویج میں تھا رحمان, اس سے ہے نا بورو ہو کو عربی لینگویج میں آیا کو پہلی رائے. اس کا یہ کیا تو سورہ فرقان میں آیت نمبر 60 میں حضور فرماتی ہیں مشرکین مکہ سے سجدہ کرو الرحمان کو کرو. آیت نمبر 60 میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 60 سورہ فرقان میں سجدہ کرو الرحمان کو کرو. تو ہے نا مشرکین مکہ فرماتی ہے رحمان کون ہے, ان کو معلوم نہیں ہوتا یہ رحمان کون ہے. اے محمد کیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم سجدہ کریں اس ہستی کو جس کا حکم تم ہمیں دو گے, فزادہم نفورا, اور ان کے اندر نفرت کا اضافہ ہو گیا. یہ آیت ختم ہوتی ہے. تو جنرلی نا پہلے جو مشرکین مکہ تھے جو قریش تھے عرب تھے انہوں نے لفظ رحمان کو ہے نا اپنا نے سے نا قبول کریں. یہ کون سا لفظ یہ کان سے لے کوئی ان کے اس میں تھا سو لفظ اللہ 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 اگر کچھ تھا خدا کے واسطے لفظ اللہ تھا. جو رحمان ہے نا سو انہیں ہے نا جنرلی اپنی حضور جب بولتی ان کو الرحمان کو سجدہ کرو تو پوچھتی کون یہ الرحمان کرو, یہ کان سے لفظ دیکھو ہے اس کو. لیکن حالانکہ یہ تھا عربی میں لفظ, اس کا بھی پروف ہے عربی میں لفظ تھا لیکن بہت ریئرلی یوز ہوتا تھا. کیسا پروف کرو جنرلی ہے نا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا بیٹا کا نام عبد الرحمن, عشرہ مبشرہ میں ایک صحابی ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ. تو جنرلی ہے نا رحمان کا جو لفظ تھا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہوں نے پیدا ہوتے سو نبوت سے پہلے, تو رحمان کا لفظ تھا وہی سے پہلے جو رحمان کی وہی اس سے پہلے جنہوں پیدا ہوتے ان کی بیست ہوئی تھی رضی اللہ عنہ. تو جنرلی ہے نا رحمان کا لفظ اس میں تھا عربی میں تھا لیکن ہے نا بہت ریئرلی یوز ہوتا تھا. اس کے برعکس دوسری رائے کیا ہوتا ہے رحمان اور رحیم یہ دو بھی لفظ ہیں نا, یہ دو بھی لفظ عربی یہ دو بھی لفظ اصل اور صفت رحمت ہے نا اللہ کی صفت رحمت اس کی 2 شانوں کو بیان کرتے ہیں, ایک رحمان ایک رحیم. جو اللہ کی صفت رحمت ہے رحیم اس میں ہے نا رحمان ایک شان رحیم ایک شان. اس کا جنرل ہے نا دونوں کے اس میں ہے نا ایک بڑا ڈفرینس بولتے. مادہ کیا بولے ہمیں راہمیم کا یا رحمان کا بھی رحیم کا, 2 چیز کا بھی ہے نا رحمت سے بنے سو راہمیم کا مادہ. اللہ کے کوئی بھی نام سے ایسا نہیں کہ جو ایک مادے سے 2 نام نکلے. خدیر ہے خواب دال رے یہ ہے نا ایک مادہ, علیم ہے عین نامیم, تمام اللہ کے نام ایک مادے سے بن سکتی. یہ ایک مادہ راہمیم جسے اللہ کے 2 نام بن رہے, ایک رحمان ایک رحیم.
जनरली ना अहले इल्म के मुफस्सिरीन के नज़दीक है ना ये है ना बहुत बड़ा मसला रहा. ये कई को रीज़न है अल्लाह एक ही मादे से अल्लाह के दो नाम कहीं करने को बहुत बड़ा मसला. लेकिन बहुत सारे अगर तुम्हें तफासिर क्लासिकल पुराने ज़माने के तफासिर इब्ने कसीर पढ़े या बहुत स्टैंडर्ड तफासिर पढ़े तो इसके बारे में डिटेल से एक एनालिसिस आती है कि क्या रीज़न रहेगा. और राहामी मादे से दो अल्लाह के रहमान के एक शाना ये हो रही. लफ्ज़ रहमान भी लफ्ज़ रहीम, अर्र रहमान अर्र रहीम. रहमान के बारे में अगर ये करेगा तो तज्जिया करेगा तो रहमान है ना फ़अलान के वज़न से, रहमान का है ना फ़अलान के वज़न से. ये एक बात नोट करने की, जनरली यहाँ से व्यक्ति कॉन्सेंट्रेशन से याद रखेगा तो यह हमेशा याद रखने की चीज़, रहमान है ना फ़अलान के वज़न पर बने. अरबी ज़बान में जो भी लफ्ज़ है ना ऐसा रहमान, फ़अलान, तूफ़ान, अदशान, जुआन, ऐसे जो भी लफ्ज़ है ना आन की एंडिंग में आती है उसके है ना 3 सिफात रहती हैं, 3 क्वालिटीज़ रहती है. जनरली है ना इंग्लिश में समझा तुम्हें, उर्दू में बहुत कंफ्यूजन होता है. इंग्लिश में समझाएगा तो पहली क्वालिटी क्या, एक्सट्रीम को बोला जाए. जो भी सिफात उसके अंदर वो एक्सट्रीम का एक मेजर है, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कहती ना, वो है ना आन के लफ्जा में है ना जो यूज होता है उसे है ना एक्सट्रीम है पहले से. दूसरी क्या होता है, हैपनिंग इमीडिएटली करके बोली जाए, उसे है ना जपने की जरूरत थी. अब रहमान में अल्लाह की रहमत इमीडिएट हो रही है, उससे जपने की क्या जरूरत. तो पहला पॉइंट क्या बोला हमें, एक्सट्रीम करके बोला, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से मुबालगा का थी अरबी में, मुबालगा. तो जनरली पहला पॉइंट एक्सट्रीम, जो भी है ना आन से खत्म होती ये फ़अलान के वजन में रही, रहमान, तूफ़ान, अज़बान, अदशान, ऐसे लफ्ज़ हैं अरबी में, वो है ना पहली क्वालिटी क्या उनकी है ना एक्सट्रीम, बियॉन्ड मेजर करके बोले. दूसरी क्या कहते हो, हैपनिंग राइट नाउ या इमीडिएटली करके बोले. तीसरी चीज़ क्या कहते हो, ये टेम्परेरी करके बोले. टेम्परेरी कई को ऐसे कहते हो क्या, तभी एक एक्शन होता है उससे वो चीज़ खत्म हो जाती है. मैं एग्जाम्पल से समझाऊँ. अब फॉर एग्जाम्पल है ना एक अरब है, अरबी ज़बान में बात करते हैं, उन्हें अगर भूख से मर रहा है तो क्या बोलता हूँ, अना जुआन कहता, अना जुआन, जुआन है ना वो लफ्ज़. तो इसमें है ना एक्सट्रीम लेवल की एक आएगा पहला, इसमें एक्सट्रीम लेवल भूख लगे उसे अना जुआन में. दूसरा चीज़ क्या अगर को बोला हमें, हैपनिंग राइट नाउ या इमीडिएटली, तो उसे इमीडिएट भूख लगे. ऐसा नहीं कि उन्हें 2 दिन के बाद भूख लग रही है, एक्सट्रीम लेवल पर भूख लगे. अगर उन्हें भूख से मर रहा तो एक्सट्रीम लेवल में क्या बोलता है, अना जुआन करो, तो मुझे एक्सट्रीम लेवल भूख लगे. एक्सट्रीम का मादा फैक्टर आ गया इसमें, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन से भूख. दूसरा चीज़ क्या कहता है, हैपनिंग राइट नाउ, मुझे अभी भूख लग रही है. दूसरी चीज़. तीसरी चीज़ क्या कहता है, टेम्परेरी करके बोला है. टेम्परेरी कई को तो अगर है ना भूख के बाद है ना खाना खाएगा तो वो चीज़ खत्म हो सकती, भूख खत्म हो सकती. तो ये चीज़ से. और फॉर एग्जाम्पल है ना एक अरब है ना प्यास से मर रहा, अना है ना अदशान करके लफ्ज़ से, अदशान ये भी है ना फ़अलान के वजन से. तो अदशान में है ना फिर है ना तुम्हें एग्जाम्पल करके देखेगा तो एक्सट्रीम लेवल है, एक्सट्रीम प्यास है, हैपनिंग राइट नाउ और इमीडिएटली. तीसरी चीज़ क्या होता है, टेम्परेरी. कई को तो एक्शन खत्म कर सकता है. क्या एक्शन का, तो पानी पिया तो अदशान उसकी प्यास खत्म हो सकती. सेम एतबार से अगर रहमान में खत्म करे का तज्जिया करेगा तो रहमान में क्या होता है, अल्लाह की रहमत हमारे वास्ते है ना एक्सट्रीम लेवल पर है, बियॉन्ड मेजर. दूसरी चीज़ क्या होता है, हैपनिंग राइट नाउ, इसे जपने की जरूरत नहीं, हमेशा हमारे साथ है अल्लाह की रहमत. तीसरी चीज़ क्या होता है, अल्लाह है ना एक लफ्ज़ में खाली अर्रहमान में एक वार्निंग दे रहा है, तो अल्लाह की रहमत हमारे साथ बियॉन्ड मेजर है, एक्सट्रीम है. दूसरी चीज़ क्या होता है, हमेशा हमारे साथ इसे जपने की जरूरत है. लेकिन तुम्हें कुछ ऐसी गलती ऐसी चीज़ करे, शिर्क करे, कुफर करे, तो अल्लाह उसकी रहमत रुका भी सकता है. तो ये चीज़ बोल रहा है अर्रहमान में, बिस्मिल्लाह अर्रहमान में है ना 3 चीज़ें आएंगी अल्लाह की. क्या, एक एक्सट्रीम या मुबालगा करती, ये जोश करती, उसके है ना रहमत में जो जोश है वो जाहिर हो रही है. दूसरी चीज़ क्या कहता है ना वो इमीडिएट हो रहा है, उसे जपने के वास्ते, वेट करने के वास्ते जरूरत. तीसरी चीज़ क्या कहता, अगर तुम्हें ऐसी कहते भी गलती कर डाले जो अल्लाह को नाराज़ करे, या ऐसी कहते भी गलती कुफ्र या शिर्क कर डाले, या इस्लाम से आपको फिर गए, तो अल्लाह की रहमत अल्लाह रोक भी सकता है. ये तीसरी चीज़ रहमान में बोल रहा हूँ, यह है ना फ़अलान के वजन से. जनरली दूसरा लफ्ज़ जो है अर्रहीम कर है ना, ये 2 मिल को आती है, इसके बीच में वाव नहीं है. अल्लाह की शान में है ना, अल्लाह के इसके अंदर है ना, अल्लाह के इसके अंदर बैक वक्त के 2 भी मौजूद है, रहमान भी रहीम. जनरली रहीम है ना फ़ईल के वजन से है अरबी में, फ़ईल. जनरली ये जो है ना लफ्ज़ आती है जैसे हसीन है, अलीम है, करीम है, जो फ़ईल, करीम, रहीम ये वजन से, वो आन है सो या ईन है सो. जो ये वजन रहीम, फ़ईल, करीम, अलीम, ये जो मादे से है ना, ये जो इसके वजन को लफ्ज़ आती है, उसके है ना जनरली 2 क्वालिटीज़. वहाँ क्या था, टेम्परेरी था, हैपनिंग राइट नाउ था, और एक्सट्रीम लेवल था, मुबालगा. यहाँ जनरली क्या कहते हैं, यहाँ परमानेंट करके बोला जाए, पहली क्वालिटी. ये उर्दू में बोले जाए, लेकिन समझाने के तौर पर इंग्लिश में बात करूँ, लेकिन परमानेंट है ये क्वालिटी पे. जो भी ऐसे लफ्ज़ आते हैं उसमें परमानेंट है. तो जनरली है ना. दूसरा क्या कहते हैं, नॉट नेसेसरीली राइट नाउ, अब भी छोड़ना आपको इसके ऊपर लाजिम क्या नहीं है, नॉट नेसेसरीली राइट नाउ, लेकिन इसका है ना एक परमानेंट करके बोले. तो हसीन का जो हस्ती जो है ना उसका हुस्न है ना परमानेंट है. अलीम जो हस्ती जिसका इल्म परमानेंट है. तो जनरली रहीम को अल्लाह क्या बोला, तो अल्लाह है ना रहीम, अपना रहमत है ना परमानेंट भी है करके बोल रहा हूँ. अगर सिर्फ अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमान को खड़ा डालता तो उसकी है ना रहमत क्या होती थी, एक्सट्रीम लेवल पर होती थी.
इमीडिएट होती थी लेकिन परमानेंट नहीं होती थी, टेम्पररी हो जाती. अगर बिस्मिल्लाहिर्रहीम का खाली बोलता था तो उसके है ना रहमत क्या परमानेंट होती थी लेकिन एक्सट्रीम लेवल नहीं होती थी, हैपनिंग राइट ना होती नहीं थी, इमीडिएट नहीं होती. तो अल्लाह क्या फरमाया, दो भी सिफात को जोड़ को क्या अल्लाह फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम बोले कि उसकी रहमत एक्सट्रीम भी है, उसकी रहमत हैपनिंग राइट ना हो, उसकी रहमत है ना परमानेंट भी है, लेकिन है ना जनरली इसके तौर पर एक हम ना एक वार्निंग के सब भी डालेगा. तो तुम्हें अगर ऐसा काम करे जो अल्लाह को नाराज कर दे तो उसकी रहमत उन्हें रोक भी सकता है. तो जनरली है ना और एक क्वेश्चन क्या पूछा करते, तो रहमान बिस्मिल्लाहिर्रहीम और रहमानी करके भी बोले जाते, लेकिन क्या है स्ट्रक्चर, एक एक लफ्ज भी है ना उसकी इस एतबार से ना परफेक्ट प्लेस हो गया कुरान. जनरली जो ऐसा डिटेल से तस्किया करते हैं हम ना रियलाइज होते हैं ये इंसान के लिखने की एबिलिटीज नहीं है. ऐसी करो बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम करको है, अर्रहीम और रहमानी करको नहीं है. पहले रहमान ही चाहता कि तो इंसान जनरली आमतौर पर एक इंसान क्या होता है, मेरे अब के नीड्स पहले पूरे होंगे, उसके आज दोपहर को आज क्या खाना वो डिसाइड करे, बाद रात को क्या खाना खाता, ये महीने के बिल्स बनने के बाद अगले महीने के बिल्स के वरी करता हूँ. तो जनरली है ना प्रेजेंट जो सिचुएशन आपको है वो तौर पर उन्हें मुकम्मल करने के बाद फ्यूचर का वरी करता हूँ. तो जनरली है ना आज हैपनिंग राइट नाउ किसमें है, सो अर्रहमान में है. उसके बाद की इसमें क्या है, सो अर्रहीम में है ना उसके बाद कमाता है. तो अर्रहमान अर्रहीम जनरली आपका जो करंट नीड्स है अल्लाह, जो करंट रहमत है वो अल्लाह अपनी रहमत की तरफ से पूरे कर रहा, तो उसके बाद आने वाले वो अर्रहीम से कर रहा सब. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानी अर्रहीम, पहले अर्रहमान है फिर अर्रहीम. जनरली इससे है ना बहुत चीज़ें कही गई है. एक क्या कहते जनरली इमाम इब्न अब्बास रजी अल्लाह ये सहाबा उन्होंने क्या बोलती है, सो रहमान दुनिया व रहीमुल आखिरा, अल्लाह की रहमानी शान हमें इस दुनिया की जिंदगी में होना, क्योंकि तो टेम्पररी किसमें रहमान में, तो अल्लाह की रहमानी शान हमें इस दुनिया की जिंदगी में हम ना मिलते हैं. और अल्लाह की रहीमी शान अहले इल्म को, अहले मुसलमानों को या अहले जनरली क्या बोले जाए अहले ईमान को आखिरत में मिलती है. अल्लाह की रहीमी शान, क्योंकि तो वहाँ कौन से लफ्ज में परमानेंट है, रहीम में परमानेंट है. तो रहमान दुनिया व रहीमुल आखिरा, रहमान दुनिया व रहीमुल आखिरा, इस दुनिया की जिंदगी में अल्लाह की रहमानी शान का ज़हूर होता है, और आखिरत की जिंदगी में अहले ईमान के वास्ते अल्लाह की रहीमी शान का होता है. ये एक बात है. इसके जनरली और एक बात कही गई है, जनरली क्या को तो रहमान जो है अर्रहमान, जो जोश मुबालगा का एक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस का, नहीं तो एक्सट्रीम लेवल का है. ये जो अल्लाह की रहमान है, अल्लाह की रहमानी शान, वो सिफत रहमानी जो अल्लाह की है वो तख्लीक के ताल्लुक से है. इसे क्या माना निकला जाएगा, तो अल्लाह की जो रहमत की है शान है, जो रहमानी शान है, वो जोश में मुबालगे में, और उन्होंने है ना अल्लाह ने है ना कायनात को बना दिया. इसे है ना अल्लामा इकबाल का एक शेर है, फ़लसफ़े भी तसव्वुफ़ के एतबार से बहुत बुलंद है, पता नहीं कितने जने सही अप्रिशिएट कर पाती, लेकिन जनरली एक फ़ारसी का शेर ये इसके ज़बान में अल्लाह है ना उसके रहमानी शान जोश में आपको ना कायनात बना डाला, इसके ज़बान में एक शेर है, फ़ारसी का शेर, लेकिन उसमें उर्दू का तर्जुमा करेगा तो क्या निकलता है, तो या अल्लाह मैं तेरी हस्ती में आराम से सोया हुआ था. शेर का एतबार में समझने की कोशिश, या अल्लाह मैं तेरी हस्ती में आराम से सोया हुआ था, पहली लाइन. इसके ऊपर यह करेगा तो यह फ़लसफ़े का मसला कह जाएगा. अल्लाह है ना, अब समझाने के तौर पर अल्लाह एक कायनात है, एक टेम्पो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में कायनात बनाया अल्लाह, लेकिन उससे पहले अल्लाह को कायनात का इल्म था कि नहीं था, 100% था, क्योंकि तो इल्म परमानेंट है. अब और एक एग्जाम्पल, मंजा है ना अल्लाह पैदा करा 1999 में दुनिया में, मैं पैदा होने से पहले अल्लाह के इल्म में मैं था कि नहीं था, तुम्हें थे कि नहीं थे, तुमने 98 में पैदा करा, तुम 2002 में पैदा करा, जो भी ईयर में पैदा करा, तुम्हें पैदा होने से पहले अल्लाह के इल्म में थे कि नहीं थे, इल्म तो अल्लाह का परमानेंट था, तो यकीनन थे. तो क्या बोल रहा है, या अल्लाह मैं तेरे हस्ती में आराम से सोया हुआ था, तूने अपने खुदनुमाई के जोश में, अल्लाह को जोश आया कि अपने आप को जाहिर करे, मुझे पैदा करे, तूने अपने खुदनुमाई के जोश में, ये है ना तख्लीक इल्लत या क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड या क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स में ये एक वाहिद बात जो कही गई, इसके बदले में है ना क्या भी बात नहीं करते उसको, ये एक वाहिद बात कि अल्लाह ने कायनात को क्यों बनाया. इसे इसके बारे में एक हदीस भी है, हदीस है खुद से, लेकिन पहले मैं बोल रहा हूँ जो मुहद्दिसीन ही वो हदीस को है ना सही नहीं करार देते, लेकिन हदीस सुना तो हदीस है खुद से. कुंतु कंजन मखफियन करके अल्लाह फरमाता, कुंतु कंजन मखफियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था. ऑब्वियसली अल्लाह फरमा रहा मैं एक छुपा हुआ खजाना था, तो क्या मेरे अंदर ताकत थी, क़ुव्वत थी, क्रिएटिव पोटेंशियल था, तख्लीक या मखलूक बनाने की मेरे पास एबिलिटी थी, लेकिन देखने वाला कौन भी नहीं था, उसे अप्रिशिएट करने वाला कौन भी नहीं था, उसे देखने वाला कौन भी नहीं था. मैं क्या अल्लाह सिर्फ वाहिद था, हुवल अव्वल को बोला, उससे पहले कौन भी नहीं था. उसके अंदर क्रिएटिव पोटेंशियल था, ताकत थी, मखलूक बनाने की एबिलिटी थी, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था. उसके बाद क्या फरमाया, खलक़तुल खल्क़, तो मैंने तख्लीक को पैदा किया या मखलूक को बनाया, और उसमें अशरफुल मखलूक़ात कौन, हमें इंसान, ताकि हमें गैब में रखो अल्लाह को पहचाने. फरिश्ते भी अगर अल्लाह को पहचानती तो हुजूरी में पहचानती, क्या उन्होंने देखते हैं अल्लाह को फरिश्ते, लेकिन जो जनरली है ना देखते कि नहीं वो अल्लाह आलम, लेकिन वहाँ तो ही हूँ,
لیکن اشرف المخلوقات انسان کو کئی کھایا تھا جو غیب میں رکھو اللہ کو پہچان. تو اس لیے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں کیا فرمایا اللہ؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب کر کو بولا. جو غیب میں رکھو ایک انسان ہے نا اشرف المخلوقات اللہ کو پہچان. تو کیا بولا؟ کنت کنزا مخفیا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا لیکن دیکھنے والا، اسے اپریشیٹ کرنے والا، اسے جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا. فخلقت الخلق، تو میں نے تخلیق کو پیدا کیا، مخلوق کو پیدا کیا. وَأُعْرَفَ کرو لاسٹ میں، تاکہ مجھے پہچانا جائے گا. تو اللہ کے تمام کریشن کر کو بولے جاتے، جو بھی اللہ کریشن کرے، جو بھی اللہ مخلوقات پیدا کرے، وہ ایک ذریعہ اللہ کو پہچاننے کا. سورہ بقرہ میں بھی آیت الآیات کو ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي، ایسے کنٹینیو ہوتے آیت. جنرلی کیا ہوتا ہے، یہ آسمان کے بنانے میں، یہ زمینوں کے بنانے میں، یہ رات دن کے الٹ پھر میں، آلٹریشن آف دا ڈے اینڈ، رات سے دن آ رہا، دن سے رات آ رہا، یہ جنرلی آلٹریشن آف دا ڈے اینڈ، رات دن کے الٹ پھر میں. اس کے بعد جنرلی کیا ہے، اس کے آسمانوں سے بارش برسانے میں، اور بارش سے ہے نا کھیتی اناج اگانے میں، اس کے بعد ہے نا ہواؤں کے چلنے میں، اور اس کے ساتھ بادلوں کے چلنے میں. جنرلی یہ جو بھی یہ جانور ہی ہے، تمام چیزیں اللہ جو بنایا وہ انسان کو اللہ کو پہچاننے کا ایک ذریعہ. تو اللہ کیا فرما رہا وہ حدیث، لیکن میں بول رہا نہیں ہوں محدثین یہ حدیث کو صحیح قرار نہیں دیتے. جنرلی کیسا ہوتا ہے، حدیث کو صحیح قرار دیتے ہیں اس کے دو چیزیں دیکھتی. ایک اس کا متن دیتی ہیں، کیا الفاظ ہیں، کیا بارے میں ہے اس کو حدیث. ایک جنرلی ایک چین آف ٹرانسمیشن کو بولتی ہے. چین آف ٹرانسمیشن کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل ایک صحابی نے حضور سے سنا وہ حدیث، اس کے بعد ایک تابعی نے صحابی سے سنا، تابعی نے تابعی سے سنا، وہ ایک چین ہوتے 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 امام مسلم نے تو امام بخاری تک پہنچا، یا کون بھی بڑے بڑے محدثین جو بھی امام ابن ماجہ، امام ترمذی، ان تک ہے نا وہ یہ چین پہنچنا. اگر بیچ میں کہاں تک بھی وہ چین ٹوٹ گئی تو ہے نا حدیث صحیح نہیں ہوتے، اسے ضعیف کنسیڈر کرتے ہیں، غریب کنسیڈر کرتے ہیں حدیث کو. صحیح حدیث کیا کرتا ہے، وہ جو متن ہے اس کا جو الفاظ وہ بھی صحیح رہنا اور چین کا بھی بریک ہونا. اب سائنس آف حدیث میں کیا دیکھتے ہیں، تو فار ایگزامپل ایک صحابی حضور سے ایک حدیث سنا رہی، ایک تابعی ان سے سن رہی، تو اسٹڈی کیا رہتی ہے، تو تابعی ہے نا ان سے سنا رہی نا ایک صحابہ سے، انہوں ان کو ملکو ہم بھی نہیں کی، ان کی لائف میں انہوں دونوں ایک پوائنٹ پہ تھے، ملے تھے کہ نہیں. اگر کیا بھی چیز میچ نہیں ہوتی، ایک چیز بھی اگر چھوٹی چیز بھی میچ نہیں ہو رہی تو اس حدیث کو ہے نا صحیح قرار نہیں دیتے. تو جنرلی ہے نا متن کے اعتبار سے جو میں بولے اللہ کیا فرما رہا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا لیکن پہچاننے والا کون بھی نہیں، اسے اپریشیٹ کرنے والا، اسے جاننے والا کون بھی نہیں. تو اللہ نے کیا کریا، اپنے یہ ظاہر کرنے کے واسطے اپنے آپ کو مخلوق کو پیدا کیا تاکہ اسے پہچانا جائے. تو تمام چیزیں اللہ کے کریشن ہے نا، انسانوں کو ایک ذریعہ اللہ کو پہچاننے کا. یہ لیکن ہے نا صحیح حدیث قرار نہیں دیتے، مستند نہیں مانتے اس کو محدثین. لیکن ابزرو کر کو دیکھے گا تو بات بالکل صحیح رہ سکتی ہے. جو متن ہے اس کا، کئی کو اللہ کریشن بنایا گا تو اس سے ہے نا آدمی کیا بھی نہیں سوچ سکتا، واللہ علم کئی کو بنایا، لیکن ایک اعتبار سے ایک صحیح بات دکھ سکتی. کس لیے اللہ نے کائنات کو پیدا کیا، یہ قرآن مجید میں اللہ سورہ زاریات میں فرماتا، ہم نے نہیں پیدا کیا ہے انسانوں کو اور جنوں کو مگر اس لیے کہ ہماری عبادت کریں گے. اور قرآن خود فرما رہا یہ کس لیے، لیکن کئی کو کیوں پیدا کیا، تو اس کا ریزن ہے یہ ہو سکتا کہ اللہ نے ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس کے اندر کریٹو پوٹینشیل تھا، لیکن هو الاول، اس سے پہلے کون بھی نہیں تھے، اسے اپریشیٹ کرنا، اسے جاننے والا کون بھی نہیں. تو اللہ کو پہچاننے کے واسطے خلقت الخلق، اللہ نے کائنات کو پیدا کیا. تو جنرلی یہ کر کو بولے جائے، یہ وہ شعر کے حصے میں بولا کہ میں آپ کے ہستی میں، میں اللہ کی ہستی میں آرام سے سویا ہوا تھا، تو نے اپنے خود نمائی کے جوش میں میری تخلیق، میرے مخلوق بنا کو دنیا کو بھیجا گا. تو خود نمائی کے جوش میں، تو یہ ہے نا وہ شعر کا یہ بول رہا تھا مجھے. تو ریزن کر کو بولے جا کہ اللہ نے اس کائنات کو کیوں بنایا، یہ آنا ہے کو. تو جنرلی ہمیں کس میں بات کر رکھتے ہیں، رحمان ہے نا، اس کا تعلق ہے نا تخلیق سے ہے، رحمان کا تعلق تخلیق سے ہے. رحیم کا تعلق ہے نا تخلیق کے بعد ربوبیت یا پالنا یا پوشنا یا پالنہار، اس کا ہے نا رحیم کا یہ ہے. رحمان بھی رحیم ہے نا، رحمان کا تعلق تخلیق سے ہے، پیدا کرنے سے. رحیم کا تعلق ہے نا پالنے سے، ربوبیت سے. اس کے ربوبیت کو تو پرورش کیا تھا میں 10 نمبر 4 میں، تو ربوبیت سے ہے نا رحیم کا تعلق ہے. اگر یہ رائے کو دیکھے گا تو ہمیں پہلی رائے ہے نا غلط رتی ہے نا، اسے اختلاف کرے جا کیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ اگر کو پہلی رائے میں بولی. لیکن یہ رائے اگر دیکھے گا تو تخلیق اور پالنے کا، پرورش کا، ربوبیت کا، یہ دو چیزیں اپوزٹ ہو جاتی. تو ٹھیک ہے، تو وہاں کیا بولے تھے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کا قول کے ذریعے کیا فرماتے، رحمان الدنیا، اس دنیا میں اللہ کی شان رحمانی کا ظہور ہوتا ہے، آخرت میں ہے نا اللہ کی شان رحیمی کی، تو یہ ٹیمپریری اور پرماننٹ کر بولے. لیکن یہ اعتبار سے دیکھے گا تو اللہ کی ہے نا ہستی کے اندر بیک وقت یہ دو چیزیں میں موجود تھی، کیونکہ تو پال رہا بھی ہونے، پوس رہا بھی ہونے چاہیے بیک وقت. اس لیے نا قرآن میں کان دیکھے تو بھی ہے نا اللہ کے ناموں کے بیچ میں حرف واو نہیں آتا. فار ایگزامپل سورہ حدید میں هو الاول والآخر هو الاول، یہ ایک ایکسیپشن کر کو بولے گا تو سورہ حدید کر کو بولے هو الاول والآخر والظاہر والباطن. یہاں نا قرآن میں ایک ہی جگہ جہاں اللہ کے نام کے بیچ میں حرف واو ہوا ہے، باقی کوئی جگہ بھی نہیں ہے جو اللہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کو ہے.
وہ الرحیم کر کو نہیں ہے, بیچ میں حرف واو نہیں ہے, ڈفرینشیٹ کر کو نہیں. کہ تو اگر واو آگا تو ایک ڈفرینشیٹ کر سکتا, حرف واو اگر نہیں رہا تو اللہ کے ذات کے اندر بیک وقت وہ تمام چیزیں موجود ہیں. اب جنرلی ایک سورہ میں هو الاول کیسا الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر, اللہ کے 8 صفات ایک ساتھ ہیں لیکن حرف واو کامیاب نہیں. کیونکہ تو بیک وقت اللہ کی ہے نا ہستی میں وہ تمام چیزیں موجود ہیں. یہ ہے نا مثال کے طور پر ایک سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ایک اسمال ایک دنیاوی ایگزامپل سمجھے. اب تو میں کہاں کی کار میں جا رہی ہوں, ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوگا, ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوگا تو میں اتر کو کھڑا کو دیکھتی ہیں, ایک ماں ہے نا اس کی جان چلے گئی, فوت ہو گئی ماں. اسے ہے نا ایک چھوٹا ایک 2 سال کا بچہ فل خون میں لطپت ہو گا, اسے ہے نا اس کے پاس بیٹھ کو رو رہا. وہ ماں کا آئیڈینٹیفیکیشن میں نہیں ہو رہی, انہیں کون کر کو بھی معلوم نہیں ہو رہا. وہ بچہ ہے نا بچ گیا, وہ اس کا باپ بھی نہیں ہے, کون بھی نہیں, اس کی ماں ہے نا فوت ہوگی. تو جنرلی کوئی سے آدمی کے اندر سے ایک جذبہ نہیں نکلتا, ایک جوش نہیں نکلتا کہ میں یہ بچے کو پال لوں گا. بچہ آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو رہی, وہ بچہ ہے نا رو رہا, خون سے لگتا ہو. تو کوئی سے آدمی کے اندر کوئی بھی ایسا آدمی نہیں رہے گا کہ اس کے اندر وہ ایک جذبہ ہوتا ہے, یہ بچہ یہ بچ گیا ہے نا, اس کا کون بھی نہیں ہے نا اس دنیا میں اسے پال لوں گا. یہ سب آدمی, تمام آدمی ایٹ دیٹ پوائنٹ سب کے اندر نکلتا ہے. لیکن ہے نا بعض ممکن کہ تمہیں لے کو آگے گھر کو, لیکن ہے نا 2-3 دن کے بعد بعض ممکن ہے کہ تم نہ پچھتاوا ہو کہ میں کیا کرتا لیا سو. میرے جتنے بچے تھے آبویسلی, میرے جتنے میں اتنے جنے ان کو ان کا ہے نا خرچہ پورا اٹھانا تھا. بعض اوقات کو نا جنرلی ایسا ہو سکتا کہ تمہیں لے کو آگے جوش میں, تمہاری رحمت کا جوش تمہارے اندر ابھرا, لیکن تمہیں بچے کو لے کو ایک بار 2-3 دن کے بعد تمہیں پچھتانے کا اسٹارٹ کر لیا میں کیا کرتا لیا سو. لیکن اللہ کی اس میں ہے نا بیک وقت پورا موجود ہے, تخلیق بھی ربوبیت اللہ کی اس میں ایک وقت موجود ہے, اسے ہے نا کیا بھی یہ نہیں ہے, ریگریٹ نہیں ہے پیدا کردہ کو. تو رحمان اور رحیم اس کے نا بغیر حرف واو. تو جنرلی اللہ کے اندر رحمانی شان بھی ایک وقت ہے, رحیمی ایک شان بھی ایک وقت ہے. تو جنرلی اس کے اپوزٹ اسٹیٹمنٹ ہوگا, انہوں نے کیا بولے رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ کا ہے. لیکن اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی صفات میں رحمانیت کا شان بھی ہے, رحیمیت کا شان بھی. کہ تو اللہ تمہارے اس میں کیا, تمہیں جوش میں آ کو رحم کے جوش میں آ کو اسے لے کو آگے, لیکن پالنے کا تمہارے پر تکلیف ہو رہا. لیکن اللہ کو ایسا نہیں, انہیں تکلیف میں انہیں کرا رہا, انہیں ربوبیت سب کی بھی کر رہا, اسے کیا بھی ریگریٹس نہیں پال رہا, اسے تکلیف کیا بھی نہیں کر کو بولے. اب اتنے آدمیوں کو بولنا دنیا میں آج کتنی پاپولیشن, تمام لوگوں کو اللہ بنایا سو, تمام مخلوقات کو چلا بنایا سو. تو کہتا یہ ہے اللہ کو نا وہ کیا بھی پرابلم نہیں ہے, پالنے کی ٹینشن یہ اوپر. تو یہ بیک وقت ہے نا اللہ کے اندر 2 چیزیں میں موجود ہیں, رحمانی شان بھی رحیمی شان بھی اس دنیا کی زندگی میں. تو 2 برق جائے گا کوئی جنرلی ہے نا, یہ کیا رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ, یہ پوائنٹ آف ویو سے دیکھے گا تو صحیح. کیونکہ تو ٹیمپریری جو ہے وہ ہے نا رحمان میں ہے, لفظ رحمان. تو اللہ کی رحمانی شان اس دنیا کی زندگی میں کامت ہے. پرماننٹ جو ہے کس میں ہے, وہ رحیم, لفظ رحیم میں ہے. تو رحیم پرماننٹ جو ہے وہ اہل مسلمانوں کو یا اہل ایمان کو آخرت کی زندگی میں. لیکن یہ رائے کو دیکھے گا تو بیک وقت اللہ کی صفات کے اندر دونوں رحمانی شان بھی رحیمی شان موجود ہیں. تو یہاں کو جنرلی رحمان اور رحیم جو لفظ ہمارے لیے ایک جامع ترین ہے, بہت امپورٹنٹ کر بولے. یہ کئی کو تو حضرت ام المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے. وہ کیا کہتا ہے جنرلی اس کا نا پھر اردو ترجمہ بتا رہا ہوں. حضور سے ہے نا, حضور فرماتی, اما عائشہ فرماتی کہ حضور فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہے نا کوئی بھی انسان, یہ ہمیں ہمارے پچھلے درس میں بھی بات کر کوئی حدیث کے بارے میں, کوئی بھی انسان عوض اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کو نہیں جا سکتا. یہ ہے نا حضور فرمائی. تو ایک صحابی بہت جرت کر کو, بہت ڈرتے ہوئے پوچھ لیتے حضور کیا آپ بھی کیا حضور کر کو. تو حضور کیا جنرل کیا فرماتے, کوئی بھی انسان, صحابی کو بولا کوئی بھی انسان عوض اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کو جا نہیں سکتا. تو ایک صحابہ ڈرتے جرت کو پوچھ لیتے کہ آپ بھی حضور کر. تو فرماتے ولا انا, ہاں میں بھی, جب تک کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے. یہ حضور کا قول فرمایا. اگر حضور وہ مقام میں رکھ لے گا اللہ کی رحمت ان کو نیسیسری ہے جنت کو داخل ہونے کا, میرے بھی تمہارا ہے, ہمیں سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے ہمارے واسطے ہے نا لفظ رحمان بھی لفظ رحیم, اللہ کی رحمت ہے نا تمام صفات سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیونکہ تو ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سوچ کیا ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے, تو جنت حاصل کرنا. اگر جنت کو اگر کوئی بھی انسان شخص داخل نہیں ہو سکتا بس اپنے عمل کے ذریعے, بلکہ اسے چاہیے کہ اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ نہ لے گا, تو یقیناً ہمارے واسطے بہت امپورٹنٹ ورڈس بول جائے, بہت امپورٹنٹ یہ 2 صفات اللہ کی, یہ 2 نام الرحمن الرحیم. اس کا ڈفرنس بھی ہمیں دیکھ ڈالے. کئی کو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ بھی دیکھے ہمیں, کئی کو الرحمن فرسٹ بھی دیکھے, اس کے کیا کوالٹیز, وہ جو فعلان بھی فعیل کے وزن میں جو لفظ آتی اس کے کیا ہے نا صفات رہتی ہیں اس میں عربی میں. تو جنرلی اس کے واسطے میں کیا بولا, بہت امپورٹنٹ ہے الرحمن بھی الرحیم. اللہ کی رحمت ہمارے انسان کو جنت کو جانے کے واسطے ہے نا بہت امپورٹنٹ. تو اس لیے جو سورہ رحمان ہے اسے ہے نا حضور فرماتی ہیں سورہ الرحمن عروس القرآن کہتی. سورہ رحمان پورے قرآن کی دلہن ہے کہتی, اتنا خوبصورت الفاظ کریں گے. کئی کو تو یہ بھی ہمیں لاسٹ 10 میں بات کری, جو 4 آیات تھی ابتدائی آیات سورہ رحمان کی, وہ چھوٹی کی چیزیں بیان کریں یا بلند ترین مقامات بیان کریں.
یہ ہمیں لاسٹ ویک بات کریں. الرحمن پہلی آیت سورہ رحمان کی, عروس القرآن کے فرمانے کو تو بہت جامع خالی اسٹارٹنگ ایک 4 آیت کا تجزیہ کرے گا. تو الرحمن اللہ کے ناموں میں سے بلند ترین یا چوٹی کا نام کون سا؟ الرحمن. علم القرآن اللہ نے انسان کو جو بھی تعلیم دی اس میں چوٹی کی بلند ترین تعلیم کون سی؟ قرآن کی تعلیم. خلق الانسان اللہ نے جو بھی مخلوقات بنائی, اللہ نے جو بھی مخلوقات بنائی اس میں اشرف المخلوقات چوٹی کی مخلوق کون؟ خلق الانسان. وہ علمہ البیان, انسان کے اندر جو بھی ابیلٹی بھی صلاحیت اللہ دے اس میں چوٹی یا بلند ترین صلاحیت کون سی بولا تھا؟ قوت بیان. یہ جو تھاٹس بھی جو آئیڈیاز ہے اسے ہے نا ایک لفظ کا ایک اسپیچ کا ہے نا شکل دیکھو انہیں پریزنٹ کر سکتا. یہ ہمیں لاسٹ ویک 10 نمبر 4 میں ہے نا بہت ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں قوت بیان. تو 4 چوٹی کی چیزاں بنے اس. الرحمن اللہ کے ناموں میں سے سب سے بلند ترین نام. علم القرآن تمام تعلیم جو بھی اللہ ہے نا انسان کو سکھایا اس میں بلند ترین تعلیم کون سی؟ قرآن کی تعلیم. خلق الانسان جو بھی مخلوق اللہ بنایا اس میں بلند ترین یا اشرف المخلوقات کون سی؟ انسان. وہ علمہ البیان, اور جو بھی صلاحیت انسان کو اللہ نے عطا کی اس میں بلند ترین یا چوٹی کی صلاحیت کون سی؟ تو بیان. اسی دیکھے تھے ہمیں بلند ترین سپرلیٹو ڈگری میں ہم نے ابیلٹی دیکھو ہے. سپرلیٹو ڈگری میں ابیلٹی دیکھو ہوگا تو ہمیں 10 نمبر 4 میں دیکھو سپرلیٹو ڈگری کی ابیلٹی ہم نے دیکھو ہے ایک صفات یا ہم نے ایک صلاحیت دیکھو, اسے یوز کس میں ہونا سکو تو سپرلیٹو ڈگری میں یوز کرنا. اور سپرلیٹو ڈگری میں ہمیں کیا دیکھیں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. جب بلند ترین مقام یا بلند ترین یوز اس کا تمہیں زبان کا جو تمہاری سب سے سپرلیٹو ڈگری کی ابیلٹی ہے اسے کیسا یوز کر سکتی ہو؟ دعوت الی اللہ, اللہ کی طرف پکارنے, اللہ کی طرف بلانے, وہ سپرلیٹو ڈگری. میں یہ بات بولا تو توپ سے مکھیاں نہیں مارتے تمہیں. اگر ایک توپ ہے اس کی ہے نا اس کا مقصد ایک کتنی بڑی چیز ہے, توپ سے مکھیاں نہیں مرتے. مکھیاں مرنے دوسری چیز ہونا, توپ سے دوسرا کوئی کام نہیں. کتنی بڑی کوئی شے ہے اس کا مقصد بھی ہوتا ہے بڑا ہونا. تو علامہ البیان یہ جو زبان اللہ تم نے ابیلٹی دیکھو اس کا بہت یہ سپرلیٹو ڈگری میں دیکھو تو اس کا یوز بھی ہونا سب سے بلند ترین مقام وہ کیا؟ دعوت اللہ کو ہمیں بات کرتے. تو یہ ہے نا لفظ اللہ, لفظ الرحمن, لفظ الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت بسم اللہ, یہ جو 3 ناموں کا میں تجزیہ کر ڈالا یہ ہمارے درس میں آلریڈی بھی آ چکی ہیں, اور جو ہمارے درس جو بچوا ہے اس میں بہت وقت ہے نا یہ لفظ آتی, لفظ اللہ, لفظ رحمان, لفظ رحیم. تو جنرلی آج کے اس میں پورا تجزیہ کر کو ہم اپنا بول ڈالیں گے, پھر بار بار اسے ریپیٹ کرنے کا نہیں ہوتا بول ڈال کو سوچ کو میں بولا. تو سنی ہوئی باتوں پر کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين.